اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اسلامک ریئیکشن۔ تو ویور، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں جس کا موضوع ہے تقوی اور حلال رزق۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرماتا ہے، اور انہی تعلیمات میں ایک بنیادی اصول تقوی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور ہر کام اس کی رضا کے مطابق کرنا۔ تقوی کا سب سے بڑا اثر انسان کی کمائی پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک متقی انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا رزق حلال ہو، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ حرام کمائی نہ صرف دنیا میں برکت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا کبھی بھی رزق کے معاملے میں نقصان میں نہیں رہتا۔ حلال رزق کی اہمیت احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حرام کمائی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں جہاں دھوکہ دہی، سود، رشوت اور ناجائز ذریعہ عام ہو چکا ہے، وہاں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات میں دیانتداری کو اپنائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ملے لیکن حلال ہو، کیوں نہ کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے سکونی۔ تقوی انسان کو صبر، قناعت سکھاتا ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل کامیابی زیادہ مال میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اس لیے وہ حلال رزق کو اختیار کرتا ہے اور حرام سے مکمل احتجاب کرتا ہے۔ تو ویور، یہ بیان کے متعلق کچھ باتیں تھیں موضوع میں، کہ جس موضوع پہ حضرت صاحب نے بیان فرمانا ہے اس کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو باقی حضرت صاحب کی زبانی یہ بیان سنتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے بیان میں تقوی اور رزق حلال کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی اور حلال رزق کے بارے میں کیا احکامات ہمیں دیے ہیں اور اس کا احادیث نبی میں کیا ارشادات ہیں۔ تو ویور، ایک بات یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلو تو ویورز، ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ میرے عزیز، بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بار بار قرآن و سنت تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور، یہ آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس نے کھلا پہنا ہوا، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں۔ تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو فرمانے کی ساری سی بات ہے، آپ اپنے کپڑوں سے لیٹ کے گزرے،
تاکہ دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں. حضرت وہی کام کرنے لگے بس دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں. جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا بچ کے چلنا. سب سے پہلی بات یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں. بہت زیادہ نہ بولیں, بیکار نہ بولیں, کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. زبان پر پہرہ بٹھائیں. بہت سارے جرم زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں خبر نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بعض اوقات بات کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو, غلط جملہ بولتے ہو, نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو پہلے لگانے کا, باتیں کرنے کا, ادھر ادھر ہانکنے کا. تو بعض اوقات کی زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے. تو سب سے پہلی پرہیزگاری یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں. دوسری بات سوچیں اچھا کریں. ہمیں کوئی بات صحیح نہیں لگتا. ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے, اس میں تکبر بڑا ہے, اس کے پاس آکڑ بڑی ہے, اس کے پاس ایسے بڑے ہیں, اس کا نخرہ بڑا ہے. آپ نے اور میں نے سوچ لیا. حقیقت کے برعکس ہے. اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچیں. کوئی بات کا چیز ایسی نظر آئے نامناسب ہو تو اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں. یعنی کسی بندے نے آپ سے سلام نہیں دی آج تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیچارہ پریشان ہے, لگتا ہے دکھ ہے, تکلیف ہے, ٹینشن ہے. تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے, اچھا گمان کر لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اچھا گمان کرنا بھی عبادت ہے. عبادت. تو بولیں اچھا, سوچیں اچھا. تیسری بات رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہونا ہے. 100 روٹیاں ایک پیٹ میں نہیں جا سکتی, اتنا بڑا پیٹ نہیں بنایا. لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے آپ لوگ, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مسلسل نہیں بنایا. رزق جو حلال ہے, جو طیب ہے, جو پاکیزہ ہے, صرف وہ اس کا حاصل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور کہیں میرے گھر میں سنو. تو بھئی جب ایسے سارے لوگ کا حق مانگ جائے, چین کہاں سے آئے, اطمینان کہاں سے آئے. رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون کرتا ہے, ذہنی طور پہ جھاؤ پیدا کرتا ہے, اور سب سے بڑا نقصان کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو میں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے. شارح حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا, لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچا ہے, اور یہاں آ کے دعا کر یا رب یا رب یا رب. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دعا قبول نہیں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا کیوں نہیں قبول ہوگی. تو کریم فرماتے ہیں اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے کھایا ہے وہ حرام پیسہ کا ہے, اور جو کیا ہے وہ حرام پیسہ کا ہے, اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا. تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو محتاط کمائیں نا, محتاط کھائیں. پھر ایک اور بات میں آپ عرض کروں, حلال برکت بڑی ہوتی ہے. بے شک ایسے تھوڑے ہوتے ہیں ان میں برکت زیادہ برکت ہوتی. یہ ناجائز پیسوں کی سمجھ نہیں آتی آئے کہاں سے پھر گئے کدھر. گئے کدھر. اس معاملے میں محتاط.
تیسری چوتھی بات یہ تو بفر جیسے حضرت صاحب بیان میں فرما رہے ہیں تقوی اور رزق حلال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے۔ انہیں اہم معاملات میں سے ایک معاملہ رزق کا بھی ہے۔ رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مگر اسلام ہمیں صرف رزق حاصل کرنے کا نہیں بلکہ حلال رزق حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تقوی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ تقوی انسان کو حرام چیزوں سے بھی دور اور نیکی کے قریب لے آتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں جی۔ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارا ایک خصوصا مزاج ہوتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے۔ کچھ لوگ کسی لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے، کسی نظم کا، کسی پابندی کا حصہ نہ بننا ان کے بس کی بات نہیں۔ یاد رکھیں، احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اللہ کی حدود جا ہوئے، اس کے بڑا سایہ ہے۔ اپنے وجود کو اس طرح کا بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اسے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیاست میں حدیث ہے، قریب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبہ میں پیش ہوگا، رب فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ جنت عطا کی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، منانوں کی منانوں، پتہ تھا سارے سردار کی تیاں دا، پتہ تھا ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں تاہیاں ہیں، لیکن جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کریم تاجر فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں لے گیا تھا مال سے پیسے لینے، تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اسے سخت کرنا۔ میرے دل ہیں آپ، جو جان بوجھ کے نہ دے اسے سخت کرنا، لیکن اگر تنگ ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، غریب ہو تو اس پہ آسانی کرنا ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو کہا کرتا وہ تاجر عرض کرے گا، مالک کیا کہتا تھا کہ یار اگر مجبور ہوا نا تو گنجائش دینا، ہمارا تو کام چلتا ہے، ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے۔ ہاں جسے تگڑے پیسے لینے ہو تو واقعی بھائی کیوں دے سکنا ہے، بندہ ماڑا ہوئے تو ہم نے سویرے دے دینی نہیں تو میں بڑی بڑھ لینا۔ غریب آدمی ہے، پتہ ہے اس چارے لوگ میں آ جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی اور بندہ ترسست ہے، مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو کریم فرماتے ہیں تم دے دو، جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے، اتنے پیسے اللہ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آسانی کرنا اللہ کے بندے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تاجر سے فرمائے گا، کیا کہتا تھا بھئی تنگ و آسانی لینا ہمارا کام چلتا، مالک کیا کہتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا بتا رہا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے پر آسانی نہ کروں۔ اس قسم میں آپ تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔
میرے پاس محکمے کو جمع ہو گیا آگے کافی سارے کہنے لگے ہم ایک وصیت کر لیں سارے دفتر کے متعلقہ لوگ میں نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑا کام آوے نہ کوئی ہوئے نہ کیا کرو کر لائی اگر وہ سکتا ہے تو کر دو اللہ کے بندوں کو تکلیف یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کل آنا پرسوں آنا پیر کو آنا فلانے ٹائم آنا یہ کیا چھوٹی اذیت دیتے ہیں رب کے بندے آپ آسانی پر پیدا کریں کہ اللہ آسانی کرے ہم پر تو تقوی یہ ہے کہ اچھا سوچیں اچھا بولیں رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے نتیجہ کیا نکلے گا پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی کیوں اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھٹا نہیں ملے گی پھر قبر میں چھوٹے نہیں ملیں گے پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی باغ سبحان اللہ ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ میں باغ میں جانا ہے باغ میں کہیں باغ لگا تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں سے باغ ہے سبحان اللہ اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت مدینے والے ماں باپ کی نظر سبحان اللہ آج بھولے نہ سمائے کفن میں آسی قبر کی رات ہے اسے ملاقات کی رات سبحان تو اللہ محتاج زندگی گزارے اللہ سے ڈر کے وقت گزارے ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم لینے کا رواج ہے پہلے کوئی بندہ سیاسی سماجی بتا تھا اب اللہ خیر کرے سارا ملک سیاسی سماجی ہے سارے سب کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے یا میں ملی میں نہیں جا سکا تو جو بیٹے کو بھیجتا ہوں تعزیت کو نہیں جا سکا میں پر چلا جاؤں سب کو سیٹ کرنا ہے تعلقات ٹھیک رکھنے ایسا بن کے رہنا ناراض نہ ہو اچھی گڈ گڈ میں رہنے کا شوق او بھائی بندے سارے راضی کر لیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا کیا کرنا بندے اس طرح ہوتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح ریلے ہوتا ہے بکریوں کا ادھر والی بکریاں کھینچ کے لاؤ ادھر والی نکل جاتی ہے ادھر والی کھینچ کے لاؤ تو یہ مخلوق کا یہ حال ہے کہ ایک طرف والے کو راضی کرو تو دوسری طرف والے ناراض ہو جاتے دوسرے راضی کرو تو تیسری طرف والے ناراض ہو جاتے تو اللہ کا راضی کریں اپنے کریم رب کی رضا کے لیے کچھ کریں وقت گزر گیا ہے باقی کا گزر جائے گا کوئی نہیں کسی کو پیچھے اتنا یاد کرتا بڑے بڑے لوگ چلے گئے کام چلتا ہے میں آپ کسی کھاتے بھی نہیں تو بھائی محتاج زندگی گزاریں گے قبر شر بہتر ہو اور پھر آخرت میں کیا انعام ملے گا جو میں نے شروع میں آیات پڑھی اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا فرمایا جب متقی پرہیزگار لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ اگر محتاج زندگی گزار کے آئیں اللہ سے ڈر کے وقت گزار کے آئیں اپنے اعمال سوار کے آئیں تو پھر قیامت کا خوف نہیں بلکہ نتیجہ ملے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں ہاں رسول مجرمین الی جہنم وردا جو مجرم ہوں گے جرم کیے دنیا میں انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانکا جائے گا جس طرح چڑھا بکریاں نہیں ہانکتا اس طرح انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانک دیا جائے دوزخ میں پھینک دیا جائے تھوڑا سا اپنے آپ ٹائم دیں بڑا ٹائم دے دیا سماج و فلاح و اس کو تعلقات سیر سپاٹے کھانے پینے کپڑے بڑے تو رزق حلال کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی زندگی اس سے وابستہ ہے جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے جسم میں پاکیزگی آتی ہے اس کے خیالات اچھے ہوتے ہیں اور اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے جبکہ حرام رزق انسان کے اخلاق کردار اور عبادات پر منفی اثر ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حلال کمائی کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت اور دیانتداری سے روزی کمانے والے کو پسند فرمایا اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا
ایک مسلمان جب ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا کوئی ہنر اختیار کرتا ہے تو وہ صرف دنیاوی فائدہ ہی نہیں بلکہ آخرت کا بھی اجر حاصل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ جلد امیر بننے کی خواہش میں غلط راستہ اپنا لیتے ہیں۔ کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی ملاوٹ کرتا ہے اور کوئی جھوٹ بول کر مال کماتا ہے اور کوئی دوسروں کے حقوق دبا لیتا ہے۔ بڑا اپنے آپ کو ٹائم ہے، آپ اپنے اعمال پر غور کریں۔ یہ جو بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے۔ دل کہتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگ اپنے رب کے حضور، بدن پیاسا ہے، روح پیاسی ہے، اندر تڑپ بھی ہے اور طلب بھی ہے، لیکن ہم اچھے اچھے کپڑوں کے لیے مطمئن کرنا چاہتے ہیں، نہیں مطمئن ہوتے۔ ہم اچھا کھانا کھا کر قلب میں نان چاہتے ہیں، اسے نہیں آتا۔ یہ اللہ کی یاد سے آئے، یہ تقوی سے آئے، یہ پرہیزگاری سے آئے۔ اور دنیا میں تکلیف سہنی پڑے تو سہن لینی چاہیے، آخرت بچانی چاہیے۔ دنیا میں مشقت برداشت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، لیکن اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ ہم سارا ٹائم دنیا کو دیتے ہیں، لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی آپ کو اپنی اینک سے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مطابق چلے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کہیں میرے مطابق نہیں چلتا تو پھر نہیں۔ اپنی دوسروں کا خیال ہوتا ہے، آپ کو یوں چلنا چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے، یوں ہونا چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو بندوں کے معیار پہ تو برا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھو رب العزت کیا فرماتے ہیں، اس مساقات ڈھالا جائے، دنیا میں تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، کریں، تکلیف سے پڑتی ہے کہ سہ جائیں، کہیں تھوڑا کم پیسے سے گزارا کرنا پڑتا ہے تو کر جائیں، لیکن اپنی آخرت کو بچا لیں، قبر حشر کو بچا لیں۔ چھوڑ کے آ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ، پلٹ کے نہیں جاتے۔ بے شک آہستہ آہستہ ہر آدمی کی جگہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ دنیا میں آزمائش ہے تو خیر ہے، لیکن اپنی آخرت کو محفوظ کریں، بچائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ ایک خاتون آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری کی مریضہ ہوں، مجھے میری کا مرض ہے، میرے لیے دعا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام سب کے لیے دعا فرماتے، حضور دعا کرتے شفا بھی اللہ فوراً ہی عطا کر دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی حضرت شیخ خدا کی آنکھیں دکھتی تھی خیبر میں، حضور نے دعا کرنا لگایا یا اللہ شفا عطا کر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی پاک نے دعا کرنا لگایا یا اللہ شفا عطا کر۔ سرکار دعا کرتے، اللہ کرم کرتا ہے، اس خاتون نے عرض کی مجھے میری ہے، میرے دعا کرے۔ لیکن آج حضور علیہ السلام نے انفرادی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر کہے تو میں دعا کر دوں اللہ شفا دے گا، اگر کرے صبر۔ کیا مطلب ملی کے ساتھ ہی زندگی گزارے؟ اگر کہے تو دعا کر دوں اللہ شفا دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر دعا کروں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کی تکلیف برداشت کرنی ہے، کر لیں، آخرت بچ جائے۔ خاتون تھی، خواتین میں بابا کا سب کا کم ہوتا ہے، لیکن اس بی نے چند سیکنڈ کے لیے سوچنے کو، ایک منٹ سے کم کرنے لگی، ذرا بھی نہیں ٹائم لگایا سوچنے پہ، فوراً عرض کرنے لگی حضور میں کام نہیں گزارا، دعا کرے اللہ جنت عطا کرے۔ سبحان اللہ، بہت شاء آخر چیز ہونی چاہیے، اگلا معاملہ بہتر ہونا چاہیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی، آخرت میری درست ہونا چاہیے، قربان جائے۔ اللہ کی ہم نے اٹھا لیے پھر ہاتھ، اور حضور جب ہاتھ اٹھا دے سبحان اللہ، پھر کرم کی برکت برس جاتی ہے۔ سرکار نے دعا کر اللہ جنت عطا کرے، اور اس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے میری ہوتی ہے تو میرے سب سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، دعا کرے کپڑا قائم رہے۔
تو صحابہ فرماتے بہت زیادہ بے تکلیف ہوتی تھی تو کپڑا جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا، بوڑھی خاتون دیر تک زندہ رہی۔ باہر سے جب مہمان آتا تھا تو لوگ سے کہتے تھے جنتی کو دیکھنا ہے، اس بوڑھی کی زیارت ہو، اسے حضور نے جنت کی بشارت لگا دی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر جائیں، اپنی آخرت کو بچائیں، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بس بات ختم کرنے لگا، ذرا غور کرنا، اپنی آخرت کسی صورت بھی خراب نہ کریں، اور کسی کی دنیا کے لیے تو اپنی آخرت بالکل خراب نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، کوئی دنیا داری جمع نہیں کر سکا، اور کہنے میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا باپ بزدل تھا، دو سے ڈر گیا، اگر دیر ہوتا جنم کی آگ سے ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا، میں ڈر گیا، میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو آپ کے بچے کہنے لگے ابا جی لوگوں کے بچے دل سے گزرتے ہیں، حال اور ہوتا ہے، ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیں، ہمیں بھی دعائیں دیں۔ سبحان اللہ۔ باقی جو بادشاہ گزر گئے بڑا مال چھوڑ کے گئے کہ بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے، بھیک مانگتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں اپنے نہیں، اولاد کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط کریں۔ اگلی زندگی سمجھ آئے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ویور، آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا تقویٰ اور رزق حلال کے بارے میں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا، بیان میں بتایا، دین کی مثالیں دے کے اور دنیاوی مثالوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور رزق حلال، ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمائیں، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقویٰ اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اپنے اندر کی جو انا ہے اس کو ماریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو انسان زندگی میں سب سے بڑی کامیابی صرف مال و دولت کا حصول نہیں، بلکہ اس مال کا پاکیزہ اور بابرکت ہونا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ رزق صرف کمانا ہی نہیں کافی، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ رزق حلال ہے یا حرام۔ اسی مقام پر تقویٰ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تقویٰ دراصل انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا ہر عمل، ہر کمائی اور ہر فیصلہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی احساس اسے برے کاموں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دھوکہ، فریب، جھوٹ، ملاوٹ، رشوت اور سود جیسے ناجائز ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ حرام کمائی وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، مگر اس کے اثرات نہایت ہی خطرناک ہیں۔ حلال رزق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک معمولی آمدن بھی اگر حلال ہو تو وہ انسان کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشحالی لے آتی ہے۔ اس کے برعکس حرام مال چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ دل کو بے چین رکھتا ہے اور زندگی میں پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت اور دیانتداری ضروری ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے اس میں زیادہ محنت کیوں نہ کرنی پڑے، اور وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تقویٰ ایک اہم پہلو ہے یہ بھی کہ انسان قناعت اختیار کرے۔ آج کے دور میں لوگ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں غلط راستہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، لیکن ایک متقی شخص کم پر ہی راضی رہتا ہے اور حرام کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ مزید یہ کہ یہ حلال رزق انسان کی عبادات کو بھی قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ جب انسان پاکیزہ کمائی سے کھاتا ہے تو وہ بہتر ہے، تو اس کے اعمال بھی خاص خلوص پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس حرام رزق انسان کی دعاؤں کو بھی رد کروا سکتا ہے، کیوں نہ کہ اللہ
اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ آج کے معاشرے میں جہاں ہر طرف مادی غلبت، وہاں تقوی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار، ملازمت یا روزمرہ معاملات میں دیانتداری کو اپنائیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ حلال راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کبھی تھوڑا مال بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ اصل دولت دل کے سکون میں ہے۔ ایک متقی انسان یہ جانتا ہے کہ رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے اور اس کے لیے جائز راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اپنائیں، ہر جائز ناجائز میں فرق کریں اور رزق کے معاملے میں ہمیشہ حلال کو ترجیح دیں، کیوں نہ کہ دنیا کی تھوڑی سی آزمائش برداشت کر لینا بہتر ہے یہ نسبتاً کہ اس کے انسان حرام کے ذریعے وقتی فائدہ حاصل کر کے آخرت کا نقصان مول لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے اور ہمیشہ حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ویور، یہ پورے بیان کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے اور جو حضرت صاحب نے بیان فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویور، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔